السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ چلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ملک میں ایک چرواہا رہتا تھا جو کہ بہت ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی مطلب لوگ بھوکے مرنے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بار جمعے والے دن خطبے میں ایک مولانا صاحب نے نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا اور وہ اس بیان کو سن رہا تھا۔ اس کے دل میں مولانا صاحب کی وہ بات اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں میں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں جاتے ہوئے درمیان میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہ پرانا دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں، کشتیاں تو موجود نہیں ہیں، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدے اور یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو دریا بھی اس کا حکم مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو وہ اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور اسی آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا کہ اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، میری بکریوں اور مجھے اس پار جانا ہے، دوسرے گاؤں کے علاقے میں، تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر پورے یقین سے اپنی بکریوں کو دریا کے کنارے لے آیا اور دریا کے اوپر چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کا یقین تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر بغیر ڈوبے اس نے دریا کو پار کر دیا۔ تو بغیر کشتی کے جب وہ بکریوں کو لے کے دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں پر بہت ہریالی تھی، سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کہ وہاں پر کوئی پہنچ ہی نہ سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ سچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا کہ وہ روز بغیر کشتی کے دریا کو پار کر جاتا اپنی بکریوں کے ساتھ، اور وہاں اپنی بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی دریا کے اوپر سے چلتا ہوا آ جاتا تھا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں لے آتا تھا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا کیونکہ وہاں پر گھاس تھی، ہرے بھرے درخت تھے، ہر وہ چیز تھی جو بکریاں کھا کر صحت مند اور تندرست ہو رہی تھیں۔ اب جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو اس حال میں دیکھا تو کہا ہمارے علاقے میں تو خشک سالی ہے، یہاں پر تو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ اتنی صحت مند ہو رہی ہیں۔ اب چرواہا سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا، صاف صاف تمام بات بتا دی۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ سچ ہے۔ لوگوں نے یہی بات اسی مولانا صاحب کو بتا دی کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے دریا کے پار لے جاتا ہے اور وہ بھی کشتی کے بغیر، اور کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، آپ ہی اس سے پوچھئے۔ مولانا صاحب کے پاس اس چرواہے کو لایا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بات سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں جناب، کیونکہ آپ نے ایک جمعے میں
یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بھائی، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں۔ ایسی باتوں کا مطلب لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آنا ہے، لوگوں کا ایمان بنانا ہے، لیکن تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مگر وہ رکا رہا اور کہنے لگا، نہیں، آپ کی بات تو سچ ثابت ہوئی۔ جب وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور کسی کی بات نہیں سن رہا تھا تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم کل فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے کہ آخر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ پورا علاقہ دریا کے کنارے جمع ہو گیا۔ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ دریا کے اوپر چلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ بکری والا بھی وہاں موجود تھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولانا صاحب نے 1-2 دفعہ اندر ہی اندر یہ ارادہ کیا اور انکار کر دیا کہ یہ تجربہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے ہی بیان دیا تھا۔ دل میں ڈر رہے تھے کہ دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا، اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، شرمندگی ہوگی۔ اب بات تو وہ کہہ چکے تھے، انہیں اپنی بات مکمل کرنی ہی تھی۔ لوگ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو مسجد سے آتے ہوئے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔ مولانا صاحب کے حق میں تعریفی کلمات کیے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا، بھائیوں، میرے لیے رسی منگوا لو۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھ لیا اور پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈر رہے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چل دیے دریا کی طرف۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ جناب اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پہلا قدم انہوں نے پانی پر رکھا تو وہ ڈبکیاں کھانے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے۔ بدحواسی میں یہ بھی بھول گئے کہ ابھی کمر تک پانی موجود ہے، ڈوب نہیں سکتے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ پیر چلانے لگے اور پانی کے ساتھ بہنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو ڈوب رہے ہیں۔ انہوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکالا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے بکری والے کو پریشان کر دیا۔ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یا نہیں؟ یہ پھر دریا پر کیوں نہیں چل سکے؟ وہ چونک گیا اور وہ ڈر گیا کہ میرا تو یہ روز کا معمول ہے۔ اسے اپنے یقین پر فرق نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو دریا کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود ان کو اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اس کو ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں تعریفی کلمات کہنے لگے، لیکن وہ سب سے بچ کر مولانا صاحب کے پاس پہنچا کہ میں آپ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پریشان ہوں۔ عزت سے اور عقیدت سے کہنے لگا، مولانا صاحب آپ تو دریا میں ڈبکیاں لگا رہے تھے، میں آپ کے سامنے ہی گیا، بکریوں کو دریا پار بھی کروایا اور واپس بھی آیا بغیر ڈوبے۔ آپ نے سارا منظر دیکھا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں اور میری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، بھلا بتاؤ کیا فرق ہے؟ ہم تو خود یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، فرق یہ ہے کہ اس چیز کا، یعنی پیڑ سے بندھی ہوئی رسی کا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، لیکن آپ نے بھروسہ کیا اس رسی پر اور اس رسی کو پیڑ سے باندھ کر اپنی کمر سے باندھ لیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات ہے عقیدے اور بھروسے کی۔ اگر آپ اپنے عقیدے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور دریا میں اترتے بغیر کسی سہارے اور رسی کے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی اور نہ ہی ڈوبنے دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دے دیتا ہے، وہ آپ کے لیے ٹھہر جاتا، ڈوبے بغیر آپ چلتے ہوئے جاتے۔ مولانا صاحب نے اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو،
تمہارا عقیدہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن میں نے اللہ کا نام تو لیا، لیکن بھروسہ کیا اس رسی پر، بے جان چیز پر۔ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے، اس کا یقین تو اس وقت ہی آ سکتا ہے جب ہم اس پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرتا اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی قحط سالی کو دور کر دیا اور جانور پھر سے موٹے تازے ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس بات سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں، وہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔